اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تو میرے پیارے دوست، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لوط علیہ السلام کے قوم پر اللہ تعالیٰ نے کیوں عذاب نازل کیا اور ان کی کون کون سی ایسی برائیاں تھیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی کوئی قوم نہیں گزری کہ جنہوں نے اس طرح کی برائیوں کا سوچا بھی ہو۔ یہ تو میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو پر وقت ملتی رہے۔ جی تو میرے پیارے دوستو، لوط علیہ السلام کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ ان کا نسب نامہ لوط بن ہاران بن تارخ ہے۔ تاریخ کی مشہور کتابوں میں ان کا دوسرا نام آزر کے نام سے لکھا گیا ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور ہاران اور ناحور یہ آپس میں بھائی تھے، یعنی 3 بھائی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے دوسرے 2 بھائی ہاران اور ناحور تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام یہ ہاران کے بیٹے تھے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے ہاران وہی شخص ہے کہ جس نے حرن شہر کی بنیاد رکھی تھی، لیکن اس کے بارے کچھ اقوال ضعیف بھی نقل کیا گئے ہیں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کا مسکن، اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کی اجازت سے اور ان کے حکم سے ان کا علاقہ چھوڑ کر سدوم شہر میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ علاقہ آبادی اور کئی بستیوں پر مشتمل تھا۔ یہاں کے رہنے والے لوگ زیادہ تر فاسق اور فاجر تھے اور بدترین برے کاموں میں پڑے ہوئے تھے، اور سیرت و کردار میں بھی تمام دنیا سے بدترین لوگ تھے۔ راہگیروں کو لوٹتے اور مجلسوں میں برا کام کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو برے کام سے روکتے بھی نہیں تھے بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ بدترین کردار اور عمل کے لوگ تھے، اور انہوں نے ایسی بے حیائی کے کام کی بنیاد ڈالی جو ان سے پہلے کسی کے تصور اور خیال وہم و گمان میں نہ تھی۔ وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے اور عورتوں کے قریب نہ جاتے تھے۔ وہ لڑکوں کو پسند کرتے اور عورتوں سے نفرت کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے نکاح کر کے ان سے نفع اٹھانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ کی طرف بلایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں، اور ان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکا، لیکن وہ ان کاموں سے رکنا تو کجا بلکہ مزید سرکشی اور گمراہی میں پڑتے ہی گئے، اور اپنے فسق اور فجور اور کفر کی راہوں پر قائم ہی رہے۔ پھر اس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا جو ان کے وہم و گمان میں نہ تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کے لیے جو صاحب عقل اور بصیرت والے ہوں گے ان کے لیے عبرت اور نصیحت کی ایک مثال بنا دی۔ تو میرے پیارے دوستو، دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا، ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا کہ گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ اس برے کام کے عادی ہو گئے، اس طرح کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس برے کام سے منع کرتے ہوئے فرمایا جو قرآن کریم میں ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نہ کی؟ تم لوگ مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ سن کر ان کا کہنا سننے کی بجائے جو جواب دیا، اس کا ذکر قرآن کریم میں کچھ یوں ہے کہ اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ طے کر لیا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو ان کی بستی سے نکال دو، کیونکہ یہ زیادہ پاکیزہ بننا چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ غلام بازی یعنی بدفعلی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ایجاد ہے، اسے لواطت کہتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ لڑکوں سے بدفعلی کرنا حرام قطعی ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ حدیث پاک میں ہے
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ یہ تو میرے پیارے دوستو، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر جو عذاب نازل کیا اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو ان پر اللہ پاک کا عذاب آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کے ساتھ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال اور اپنے قوم کی بدفعلی کے خیال سے حضرت لوط علیہ السلام فکر مند ہوئے۔ کچھ دیر بعد ان کے قوم کے بدفعلوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا اور مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے، جو کہ حقیقت میں وہ فرشتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو دکھی دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ پاک کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ اپنے اہل و عیال اور مؤمنین کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر ان پر پتھروں کی بارش کا مینہ برسایا اور ان کی لاشوں کے پر خچے اڑ گئے۔ جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو کہ منافقہ تھی، قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے رے میری قوم! اس پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا پتھر گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ جی تو میرے پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ پاک کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسندیدہ ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت سے خواہش پوری کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کو سب گناہوں سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فی زمانہ لوگ بہت ڈھٹائی کے ساتھ ناجائز تعلقات کو بیان کر دیتے ہیں اور اب اس فعل کو معیوب نہیں سمجھتے۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بدکاری اور بدفعلی نہیں؟ المیہ یہ بھی ہے، معاشرے میں معصوم بچیوں کی جانیں محفوظ نہیں، نہ جانے کتنے ہی بچے اور بچیاں درندگی کا شکار ہوتی ہیں۔ ملک میں آج تک ایسا کوئی لیڈر نہیں آیا جس نیک اور ایماندار کہا جا سکے۔ معاشرتی برائیوں کی روک تھام پر کسی نے کبھی توجہ نہیں دی۔ ہمارے حکمران بات تو دین اسلام کی کرتے ہیں، لیکن عملاً وہ ملک میں اسلام کی عملداری میں ناکام رہے ہیں۔ جب ملک میں فحاشی اور عریانی دن بدن پھیلتی چلی جائے گی تو ایسی صورت میں عذاب الہی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جی تو میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔